خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ جو ریکارڈنگ سنیں گے، یہی ریکارڈنگ میں نے آج صبح ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ اب میں اسے وائس میسیج کی صورت میں ریکارڈ کروا رہا ہوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ میرے کچھ دوست، میرے کچھ پاکستانی بھائی بہن ناخواندگی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے کہ کیا لکھا ہے، لہذا مجھے یہ وائس میسیج کی صورت میں ریکارڈ کروانا پڑ رہا ہے۔ آج صبح فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی، سوال تھا آپ کو فوج سے کیا شکایات ہیں؟ اخلاقی حدود میں رہ کر جواب دیں، یہ پوسٹ تھی صبح فیس بک پر۔ یہ سوال پڑھ کر میں سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ سوال مجھ سے فوج کے بارے میں تھا، لیکن میرے ذہن میں سوال اور اس کا جواب دونوں واضح تھے، چنانچہ میں نے وہیں کامنٹ سیکشن میں یہ جواب لکھا جو اب آپ سنیں گے۔ میرا مقصد کسی کی کردار کشی یا تذلیل نہیں، بلکہ ایک بات واضح کرنا ہے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ سچ دل اور دماغ سے اللہ کو ناظر جانتے ہوئے بولوں تو شکووں کی ایک کتاب مرتب ہو جائے، لیکن بات کو اختصار دینے کے لیے کہوں تو ایک ہی گلہ ہے جو تمام گلے شکووں کی ماں ہے۔ یہ گلہ فوج سے نہیں، بلکہ ٹاپ پر بیٹھے ایک جنرل سے ہے۔ یاد ہے علی احمد کرد کا وہ کلپ جہاں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، ایک جنرل، ایک جرنل، ایک جرنل۔ جناب، گلہ تو یک سطری ہے، چند الفاظ میں شکووں کا سمندر بند ہو سکتا ہے، مگر پہلے ایک بات جو دل خون کر دیتی ہے، ہمیں شکوہ فوج سے نہیں۔ لیکن آپ بھی اپنا سوال دیکھیں، آپ نے پوچھا فوج سے کیا شکوہ ہے؟ یہی بات نہایت تکلیف دہ اور غلط العام بھی۔ فوج کیا ہے؟ کون ہے؟ حضور، پاکستانی فوج لگ بھگ 6 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ ان 6 لاکھ میں 75 سے 80% نان کمیشنڈ ہے، یعنی سپاہی، لانس نائک، حوالدار، صوبے دار وغیرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقریباً 90% شہادتیں دیتے ہیں۔ یہ سب کون ہیں؟ جناب، یہ میں ہوں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا دوست، میرا پڑوسی، میرا شہری، میرا پاکستانی۔ ہم 25 کروڑ فوج ہیں، ہمیں اپنے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ ہائے علی احمد کرد کے لہجے کی چنگھاڑ، وہ بلند آہنگ چیخ، وہ 2 لفظوں کی دھاڑ ساری کہانی بے نقاب کرتی ہے۔ ایک جرنل، ایک جرنل، ایک جرنل۔ حضور، ہمیں یعنی ہم پاکستانیوں کو گلہ ہے ایک جنرل سے، ٹاپ پر بیٹھے ایک فرد سے۔ اب نام لینا ضروری ہے تاکہ بعد میں ابہام نہ رہے۔ جنرل سید عاصم منیر۔ میری نظر میں ان کے اقدامات ان کے حلف کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتے، اور میرا بنیادی شکوہ یہی ہے۔ جنرل عاصم منیر کو مکمل حق ہے کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے اگر وہ خود کو ناگزیر سمجھتے ہیں تو درست وہ ہوں گے۔ عین ممکن ہے ان کے پاس پاکستان کی بھلائی کے عمدہ ترین منصوبے ہوں، اگر جیسا کہ وہ خود متعدد مواقع پر کہہ چکے وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے منتخب سمجھتے ہیں، تب بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صرف وردی میں رہ کر ہی یہ خدمات انجام دیں۔ کیا وہ اللہ جو فرماتا ہے میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو، اس پر قادر نہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب بغیر وردی کے بھی کوئی مقام و مرتبہ پائیں جو آج تک لاکھوں کامیاب غیر اکثری شخصیات کو حاصل رہا ہے؟ سب سے بڑی روشن مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وردی پوشتے تھے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکثری معاملات میں ید طولیٰ عطا فرمایا۔ عاصم منیر صاحب اگر وردی پوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے حلف کا پاس کریں، اپنے متعین دائرہ کار میں محدود رہیں۔
اور اگر وہ چاہیں تو وردی یعنی بندوق کے بغیر آئیں۔ اگر وہ واقعی اللہ کے منتخب کردہ ہیں تو اللہ اس بات کا محتاج نہیں کہ ان سے اپنی مشیت کا کام صرف وردی میں لے۔